السلام علیکم ایوری ون، اٹس می سحر بخاری. آئی ایم پریزنٹنگ اچیور اسٹاک. اور آج کے ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ نور فاؤنڈیشن کی CEO ہیں. 21 ایئر ایکسپیرینس ان کا کارپوریٹ ورک میں ہے اور ایشیا پیسیفک ورک شاپ میں انہوں نے پاکستان کو پریزنٹ کر فرسٹ پرائز حاصل کیا. سو بیوٹیفل گارجس مس اندلیپ سندھو. تھینک یو. ہاؤ آر یو میم؟ بالکل ٹھیک. اچھا، میرا فرسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ہونے کے لیے فیملی کے سپورٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک فیمیل کو؟ دیکھیے، صرف ملٹی ٹاسکنگ نہیں، یہ تو بعد میں بات آتی ہے. کسی بھی چیز کے لیے جو آپ کی جو فاؤنڈیشن بنتی ہے اس میں فیملی سپورٹ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے، کیونکہ وہی آپ کی بیس بنتی ہے نا. اگر آپ کو گھر سے انکریجمنٹ ملے گی تو ڈیفینیٹلی آپ کو ذرا اتنے لانگ روٹ سے نہیں جانا پڑے گا، آپ کے پاس بیس تیار ہوتی ہے. ادروائز پھر تو اس لیے آئی تھنک بہت زیادہ ہاتھ ہے فیملی سپورٹ کا، اینڈ آئی ایم لکی کہ میرے پاس وہ تھی. اچھا، ایک اور آپ میں کوالٹی ہے کہ آپ کراٹے میں بلیک بیلٹ چیمپئن ہیں، تو یہ آپ کی اپنی خواہش تھی یا یہ چیز بھی فیملی نے ڈیسائیڈ کی؟ نہیں، ہماری فیملی نے کبھی بھی کچھ نہیں ڈیسائیڈ کیا. ہم لکی اس لیے رہے کہ انہوں نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں. میری جو بہن ہے نا وہ بہت زیادہ کریزی تھی یہ بروس لی کی، تو میں بالکل نہیں تھی. تو ہم 4 بہن بھائی ہیں. تو باقی جو تینوں تھے پیرنٹس جو ہیں، کیونکہ اس کو اتنا شوق تھا. یہ وہ دور تھا جب ہمارے یہ جو عمران خان صاحب ساری لڑکیاں مرتی تھیں تو ہم بروسلی پہ مرتے تھے. تو اس وقت پھر وہ کراٹے سینٹر لے کے گئے سکھانے کے لیے. تو ان تینوں کا جب ایڈمیشن کیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رہ گیا ہے. تو میں وہ جسے کہتے ہیں نا بس پھر ساتھ ایسے ہی وہ جو ہے مجھے بھی انہوں نے داخل کرا دیا کہ ایک رہ کیوں گیا، یہ بھی سیکھ لے. تو پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں شوق بھی تھا، بٹ آئی نیور نیو کہ مجھے بھی شوق ہے. سو وین آئی واز دیئر آئی واز ڈوئنگ کراٹے. اور کراٹے تو دیکھیں خالی یہ تھوڑی ہے کہ ایک گیم سے کانفیڈینس بہت آتا ہے. کوئی بھی اسپورٹس ہو اس سے آپ کو نا فیمیلس کو ایک کانفیڈینس آتا ہے، امپاورمنٹ میں بہت بڑا رول ادا کرتے ہیں. تو بس وہ پھر باقی بہن بھائیوں نے تو گیم کی حد تک رکھا، میں پھر اس کی مینجمنٹ میں آ گئی. تو اس کی تو وومن امپاورمنٹ میں جب آپ کام کرتی ہیں، کون سا ایسا اسٹریسفل آپ کے سامنے پارٹ آتا ہے جس کو آپ کو فیس کرنے میں یا بہت زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیے وومن، یہ تو اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب بھی فیمیلز جو ہیں ان کو جب کام کرنا پڑتا ہے تو آبسٹیکلس تو آتے ہیں. اٹس اے میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی، دیر از نو سیکنڈ اوپینین اور یا اس سے کوئی دوسری وہ نہیں ہے. یہ تو ہے، ایک فیکٹ ہے. بٹ یس، چینج ہو رہا ہے، لیکن چینج کہاں ہے؟ ہم لوگ لاہور میں بیٹھ کے یا بڑے شہروں میں کہتے ہیں جی بڑا چینج آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے، لیکن ابھی بھی ہماری موسٹ آف دا پاپولیشن جو ہے وہ تو ولیجز میں ہے. لیکن یہاں بھی یس، اتنے سالوں میں بہت چینج آیا. عورتوں نے اپنے اب پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا نا، صرف یا ٹیچنگ میں جائیں تو یہ ایک رسپیکٹیبل وہ پروفیشن سمجھا جاتا تھا. موسٹلی پروفیشنز کو تو رسپیکٹیبل ہی نہیں کہا جاتا تھا. لیکن اب دیکھیں فیمیل ہر جگہ پر ہیں، تو آبسٹیکلز ہیں آگے. آپ کا اگر خود سے آپ اسٹرانگ ہیں تو پھر سارے آبسٹیکلز آپ عبور کر سکتے ہیں. ادروائز تو جب اگر آپ کو یہ پرواہ ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہے تو پھر لوگ کہتے رہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو کیا یہ آپ کی ہیلپ کریں گے؟ لوگ تو صرف چسکے لیتے ہیں، انہوں نے تو صرف آپ کو آگے ہنڈرنسز پیدا کرنی ہے. تو آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، بلیو ان یور سیلف اور آگے بڑھیں تو آبسٹیکلز نہیں ہوتی ہیں. بٹ اگین اس میں آپ کو اپنے اندر جو اپنے آپ کو امپاور خود کرنا ہے، بلیو ان یور سیلف اپنے اوپر. اور وہی اگر پیرنٹس کا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی ہمت کریں آپ. اوکے، جب آپ نے اپنا کریئر اسٹارٹ بینکنگ سے کیا تو یہ آپ کو فیملی کی طرف سے سجیسٹ تھا یا وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کو کبھی فیملی نے فورس نہیں کیا، یا یہ آپ کا اپنا پیشن تھا؟ نہیں، پیشن میرا بینکنگ واز آلویز مائی پیشن. میں نے پہلے ماسٹرز ان اکنامکس وہ کر رہی تھی. میں پہلے گورنمنٹ کالج پہ نیا MBA آیا تو میں MBA میں چلی گئی. تو میں نے MBA کیا اس لیے کیونکہ مجھے بینکنگ میں جانا تھا. تو میں نے ایمریٹس بینک سے اپنا بینکنگ کریئر کا آغاز کیا، اینڈ آئی انجوائڈ اٹ سارا وقت. اتنا میرے خیال میں 5 سال پہلے آئی سوئچڈ فرام بینکنگ کریئر ٹو مینجمنٹ اور پھر یہ جو کمیونٹی ورک.
تو یہ میرا اپنا پیشن تھا. میرے پیرنٹس جو ہیں انہوں نے بلکہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ ٹھیک ہے پرسو یور ڈریمس. تو ہسبینڈ زیادہ کوآپریٹیو ہے یا پیرنٹس زیادہ کوآپریٹیو تھے؟ میں جی آئی ایم اے سنگل پیرنٹ. تو لیکن یہ ہے کہ میرے اللہ کا شکر ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں پیرنٹس ظاہر ہے وہ ساتھ ہیں, لیکن نہ میں نے کبھی کسی سے فائنینشیل ہیلپ لی نہ کچھ. سو واٹ ایور آئی ایم وہ میری اپنی محنت ہے, تو آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کچھ بھی ناممکن ہے. آپ کے کوئی بھی دیکھیں آپ کا ایک لائف میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو وہاں لائف سٹاپ نہیں ہوتی, موو فارورڈ. تو میں جی آئی ایم بلیسڈ ود 2 daughters, آئی ایم ویری ہیپی. تو آئی ایم اکمپلشڈ اور سارا کچھ. اوکے, امپلائیز کو ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے کون سے اسٹیپ فالو کرنے چاہیے؟ دیکھیے میں ایک بات کہوں, جو کریئر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں نا, اگر وہ آپ کی پسند کا ہے تو آپ اس میں ایکسل کرتے ہیں, اگر اس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہے اس کی طرف. اب فار ایگزامپل آپ کا فائنینس کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے اور آپ اس کے اندر چلے گئے ہیں, فار ایگزامپل چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے آپ ڈگری بھی لے لیں گے کر لیں گے, بٹ کتنا اس میں آگے جائیں گے, بیکاز وہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ نہیں ہے. آپ کا مارکیٹنگ کا ایپٹیٹیوڈ یا ہر چیز کا ایپٹیٹیوڈ ہونا ضروری ہے. تو اس لیے وہ کریئر اڈاپٹ کریں جس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہو. نو ڈاؤٹ اب میں اس میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں, اب جیسے میری ایک بیٹی جو انگلینڈ میں ماسٹرز کر رہی ہے کنٹمپریری آرٹس جیسے, تو مجھے کئی دفعہ کہتی ہے ماما اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے, اس کی جگہ وہ کچھ اور, تو شی کین ارن مور منی. بٹ یو نو وہی والی بات ہے, وہ کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتی. جب آپ کا پیشن ہو, آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہو, آپ کم پیسے بھی کمائیں, ڈزنٹ میٹر, آپ اپنے ساتھ ویلیو ایڈ کریں. جو پیسہ ہے نا وہ خود بخود آ ہی جاتا ہوتا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اکمپلش کریں, یہ نہ سوچیں. اب ہمارے یہاں پہ اپروچ ہی ہماری یوتھ کی بڑی عجیب ہے کہ اچھا ہم اس کریئر میں جائیں گے کیونکہ اس میں پیسہ زیادہ ہے. دیر از نو ہارم ان وہ جسے کہتے ہیں کہ آپ ریونیو کے لیے, بٹ دیٹ از ناٹ دا اونلی تھنگ. آپ نے لانگ ٹرم سوچنا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اپنے خود پہلے اپنا آپ کو ویلیویٹ کریں, کس میں آپ جا سکتے ہیں, کس میں آپ آگے جا سکتے ہیں, اپنے ایونیوز کو ریسرچ کریں. تو آج کل کے تو میں کہتی ہوں جو یوتھ ہے, ہمارے دور میں ریسرچ والا کوئی فیشن نہیں تھا. اب تو کوئی بھی بات ہو بھی ریسرچ, اور اس کے بعد آپ چوز کریں اپنے لیے کریئر. آپ کے اس جرنی میں آپ نے بینکنگ میں بھی کام کیا, کارپوریٹ میں بھی, اس کے علاوہ آپ وومن امپاورمنٹ میں بھی, اب این جی او کی طرف آئیں, تو ان سب میں کون سا ایسا کام تھا جو آپ کے لیے ہارٹ ٹچنگ تھا اور جس کو کرنے میں آپ کو بہت مزہ آیا؟ دیکھیے اس میں تو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جو میں اب کر رہی ہوں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. میں والنٹریلی شروع سے ہی کمیونٹی ورک کے ساتھ تھا, اور یہ گھر سے آپ کو اس کی ترغیب بھی ملتی ہے. ہم نے اپنی والدہ کو ہمیشہ سے دیکھا, ایک دور میں جب ٹی بی کے مریضوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا, میری والدہ جناب گاڑی میں ڈال کے وہ گلاب دیوی لے کے جا رہی ہیں سارا وقت, تو ہم نے وہ ماں کو کرتے دیکھا, ابا نے ہمیشہ سپورٹ کیا. تو ابھی جو ہارٹ ٹچنگ ہے نا, اچھا جو مومنٹس لائف میں ہوتے ہیں, جیسے جب پاکستان گولڈ میڈل لیتا ہے اور اس میں جب وہ آپ کا جھنڈا اوپر جاتا ہے اور ترانہ بجتا ہے, تو اس سے آگے میرے لیے کوئی مومنٹ نہیں تھا. لیکن جب میں یہ نور ٹرسٹ میں نور پروجیکٹ میں اس کے ساتھ افیلیشن ہوئی میری, تو وہاں ایک بلائنڈ ویمن آتی ہوتی تھی جو ہوئی تھی, اور وہ آ کر نہ وہاں کھانا کھاتی ہوتی تھی. تو پھر ہم نے اس کے وہ علاج کیا شوگر, اور خیر جی لانگ سٹوری شارٹ کہ اس کا یہ صحت کارڈ یہ جو بھی جب علاج ہونے کے بعد آپ امیجن کر سکتے ہیں, ایک سرجری ہوئی اتنی سکسیزفل نہیں تھی, دوسری ہوگی, اب وہ دیکھ سکتی ہے. تو جس دن اس نے مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہ میرے سر پہ پیار دیا, سو دیٹ واز دا مومنٹ کہ مجھے لگا کہ ایوری تھنگ از پیڈ آف. آنیسٹلی جو میرا ٹائم ہر چیز, کیونکہ یہ دعائیں ہیں جو آپ کو آگے لے کے چلتی ہیں. سو یہ مومنٹ مطلب اس کے بعد کچھ بھی نہیں آگے ہوتا. آپ کو اپنی لائف کی جرنی میں سب سے بگیسٹ چیلنج کون سا فیس کرنا پڑا؟ بگیسٹ چیلنج دیکھو, جب آپ بینگ اے سنگل پیرنٹ سب سے بگیسٹ چیلنج تھا. اور اس میں پھر کیونکہ جب ایک عورت ہوتی ہے نا, وہ اپنے ماں باپ کی, اپنی فیملی کی رسپیکٹ ساتھ لے کے چلتی ہے. تو وہ کہتے ہیں نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں چاہے میں نے اتنا پیسہ نہ کمایا, عزت بہت کمائی.
لوگ آپ کا عزت سے نام لیں. تو یہ بگیسٹ چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کارپوریٹ ورلڈ میں ایک لیول پہ بھی جائیں, سوشلائز بھی کریں, آدمیوں میں بھی رہیں, لیکن آپ کی ڈگنیٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, کوئی آپ کی رسپیکٹ پہ. تو اس چیز کو بنائے رکھنے میں بیلنس کرنا وہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے اصول ہوتے ہیں. جو کہتے ہیں نا, جو بھی یہ جو سوسائٹی جی فلاں کی غلطی, یہ بلیم گیم ہوتی ہے, یہ آپ کے اپنے اوپر ہے. اگر آپ خود سے کوئی چیز آپ ڈٹرمن کر لیں تو وہ ہو جاتی ہے. سو بگیسٹ چیلنج یہی تھا کہ کیسے اپنے آپ کو آپ نے اتنا اونچا لے جانا ہے کہ لوگ پھر آپ کو دیکھیں. تو اس طرح. اچھا, اسٹڈی میں آپ نے پہلے ایم اے اکنامکس کیا, پھر ایم بی اے کیا, اور ابھی آپ لاء بھی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ٹائم ٹو ٹائم جب آپ کسی اچھی ڈیزگنیشن پہ جاتے ہیں اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا آپ کی اپنی پرسنل آپ کی دل کی ریکوائرمنٹ ہے کہ مجھے پڑھنا ہے؟ نہیں, ایم اے اکنامکس کیا نہیں, اس میں ایڈمیشن ضرور لیا تھا, بٹ ایم بی اے میں سوئچ کر لیا, ایم بی اے کیا, پھر وہ مینجمنٹ, اس میں ایم فل وہ ضرور ہے. لاء کا یہ تھا کہ میں جب بینکنگ سوئچ کیا تو وین آئی جوائنڈ کمپنی کراچی کی تھی, سرما والا الیکٹرانکس, تو آئی جوائنڈ ایز ڈائریکٹر بزنس ایڈمنسٹریشن. تو انہوں نے مجھے لیگل بھی ساتھ مجھے ہینڈل کرنا پڑا. تو میرا ہمیشہ ہوتا ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو آپ کو اس کی سینس تو ہونی چاہیے. تو میں ملتان میں پوسٹنگ تھی, 2 سال رہی, تو وہاں پر کیونکہ آپ اکیلے ہوتے ہو تو ٹائم بھی ہوتا ہے, تو وہاں پر پھر میں لیگل ایڈوائزر ہی سیٹ کے جی لاء اس نے ایڈمیشن کرا دیا, تو میں نے پھر لاء ساتھ سٹارٹ کر لیا. اور لاء کا جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے. مجھے اب پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. تو ابھی تو میں کر رہی ہوں, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ, اور سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جب آپ اور بیٹیاں اکٹھے پڑھ رہے ہوں. ہاں جی. تو وہ پھر بچے بھی آپ کی بات سنتے ہیں, وہ ہمیں یہ نہیں کہہ پاتے کہ ماما جب آپ نے پڑھا تھا اس دور میں تب اور تھا, تو اب وہ دے انڈرسٹینڈ کہ میں بھی ان کے ساتھ پڑھ رہی ہوں. تو آئی ایم ایڈنگ ویلیو ٹو مائی سیلف. میری جاب کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیکن آپ اپنے ساتھ نا ویلیو ایڈ کرتے ہیں. جو تعلیم ہے نا یہ آپ کو دے کے ہی جاتی ہے کچھ نہ کچھ, اس یہ ضائع نہیں ہوتی. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کی پرسنالٹی جو گروم ہوتی ہے, آپ کا ایکسپوجر ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے چیزوں کا. کتاب پڑھنا جیسے بڑی خوبصورت چیز ہے. تو ہاں, لیکن جو شروع کرو, میں یہ ضرور کہتی ہوں یوتھ کو, کئی ہوتا ہے اچھا یہ بھی کر رہے ہیں لیکن کمپلیٹ نہیں کرتے. جو چیز اگر شروع کرتے ہیں تو اس کو پھر کمپلیٹ بھی کریں. تو یہ ہے, تو یہ خود سے تھا کہ ہاں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو آپ کریئر چوز کریں اس سے ریلیونٹ اسٹڈی کریں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہ بالکل ہی ایک ایکسٹرا کوئی کورسز, میں نے جو بھی کورسز جیسے لیڈرشپ ٹریننگ ہو گیا, اسٹریٹجک پلاننگ, وہ سم ہاؤ وہ مجھے میرے کریئر میں انہوں نے ہیلپ کی ہے, تو وہ ریلیونٹ ہی رہے ہیں. اب اگر لاء کر رہی ہوں تو اس نے بھی مجھے ہیلپ آؤٹ ہی کرنا ہے. اب کمیونٹی آپ کو کئی چیزیں ہیں, وہ آپ کو لاء تو ہر انسان کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ہے. اچھا, 3 ورڈ میں اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا ہو تو اندلیب سندھو جو ہیں وہ کیا ہے؟ اگر 3 الفاظ میں. 3 الفاظ میں آنیسٹ, پیشنیٹ, ڈگنیفائڈ. اوکے. اندلیب سندھو جو ہیں وہ جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی فیمیلز ہیں, ان کو ان فیوچر کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, جو ہماری فیمیلز ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں. میں اپنی یوتھ کو ہمیشہ جو ہم دیکھتے ہیں, ایک چیز میں ضرور کہتی ہوں, کیونکہ بینگ مدر آف 2 ڈاٹرز, تو کئی دفعہ ہمارے یہ ہوتا ہے جو نئی یوتھ وہ کہتے ہیں جی بڑی بدتمیز ہیں بچے آج کل کے. یہ ایک بڑا کامن ہے. آئی ڈس اگری ٹو دیٹ اسٹیٹمنٹ. وہ بدتمیز نہیں ہیں, ہم ان کو ایسے اسکولس میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو وہ ریزن آؤٹ کرنا سکھاتے ہیں, کہ جیسے پرانے دور میں ہوتا تھا نا کہ آپ یہ کریں, تو وہ کہتے ہیں آگے سے, میں کہتی ہوں بیٹا نماز پڑھو, وہ کہیں گے ماما آپ پڑھتی ہیں. تو وہ بدتمیزی نہیں کر رہے, وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں, اور کوئی بھی چیز ہے وہ آپ سے پوچھیں گے یہ ہم کیوں نہ کریں یا یہ ہم کیوں کریں. تو وہ بیکاز وہ ریسرچ کرتے ہیں, ان کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے, وہ ریزن آؤٹ کرتے ہیں. تو ہماری یوتھ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیپتھ میں جا کے سوچتی ہے. تو میری اپنی یوتھ سے یہ آنیسٹلی میں نے کہوں گی, کوئی بھی چیز ہے, پولیٹیکل ہو, کوئی سوشل ایشو ہو, کچھ بھی ہو, بس جسٹ فار دا سیک آف اٹ نہ بول دیں.
ریسرچ کریں, پہلے جا کر دیکھیں اور پھر اس کے اوپر کامنٹ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, دماغ دیا ہے یوتھ کو, تو ایسے ہی کسی نے کہہ دیا, جاہل اگر کوئی ایسی بات کرے تو سمجھ آتی ہے. ایک پڑھا لکھا بچہ جو ہماری پرٹیکولرلی فیمیلز ہیں, میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنی ایجوکیشن کے اوپر کانسنٹریٹ کریں. دیکھیں, کی ٹو سکسیس از ایجوکیشن. آپ اپنی ایجوکیشن پہ کانسنٹریٹ کریں گے, آپ کی پرسنالٹی گروم ہوگی, آپ اچھی جگہوں کے اوپر اٹھے, اچھی جگہیں مطلب ادبی جگہیں اور اس طرح جو بھی ریلیونٹ ہے, تو آپ کی پرسنالٹی خود ہی گروم ہو کرے گی. آپ جو ہیں تو اس میں بس یہ ہے کہ, اور میں آنیسٹلی بتاؤں, میں اپنی بیٹیوں کو پرٹیکولرلی, میری جو بڑی بیٹی وہ مجھے کہتی ہے ماما آپ نے یہ ریسرچ کیا, تو میری عادت سچی, اب میں یہ بڑا پراؤڈلی کہتی ہوں, ہاں پہلے مجھے ذرا غصہ بھی لگتا تھا, لیکن اب میں بڑی خوش ہوتی ہوں اور میں ریسرچ کرتی ہوں. بلکہ ایک دفعہ ایک انٹرویو میں کسی نے مجھے کوئی کویسچن کیا تو میں نے کہا جی سوری آئی کانٹ کامنٹ بیکاز آئی ہیونٹ ریسرچڈ اس طرح. تو میں اپنے یوتھ کو کہتی ہوں پلیز اپنے آپ کو فوکس کریں, آپ میں بہت انرجیز ہیں, بہت آپ ادھر ادھر وقت ضائع نہ کریں, اپنے آپ کو فوکس کر کے اپنی اسٹریٹجی بنائیں ویئر یو وانٹ ٹو گو, اور پھر اپنے آپ کو امپاور کریں. آج ہمارے ساتھ تھیں مس اندلیپ سندھو, اور ان سے بات کر بہت اچھا لگا. اور آج کا جو انٹرویو تھا وہ ان ماں باپ کے لیے ہے جو اپنے اولاد کو سپورٹ نہیں کرتے اسٹڈی کو لے کر, یا بیٹیوں کو اسپیشلی کہہ دیتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتی ہیں, آپ وہ نہیں کر سکتی ہیں, آپ سب کچھ کر سکتی ہیں. اگر پیرنٹس جو ہیں اپنی اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا سپورٹ سسٹم بنتے ہیں, تو ان کی بیٹیاں ایسے ہی نام روشن کرتی ہیں. نیکسٹ ٹائم کسی اور اچیورس کے ساتھ اچیورس ٹاک لے کر حاضر ہوں گے. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.